الرحمن الرحیم 15 شعبان المعظم ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام دوازدہم صاحب العصر والزمان مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ امام زمان علیہ السلام کے متعلق پیغمبر خدا نے بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی متعدد آیات میں خداوند عالم نے مہدی صاحب الزمان کے متعلق بیان کیے ہیں اور خوشخبری دی ہے، اور شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ فخر ہے، یہ امتیاز ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہر زمانے میں امام موجود ہوتا ہے، اور امام ہی دنیا میں تمام امور کو دیکھتا ہے، اور امام ہی اپنی امت کی ہدایت اور اصلاح کرتا ہے۔ واقعاً وہ لوگ جو امام زمان علیہ السلام کے منکر ہیں، حقیقت میں اگر کوئی شخص امامت کا عقیدہ نہ رکھے تو حقیقت میں وہ نبی پاک کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے، وہ خداوند عالم کے توہین کر رہا ہے حقیقت میں۔ اب دیکھیں خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا اس وقت جب معاشرے میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس وقت خداوند عالم نے، خدائے حکیم نے پے در پے انبیاء نازل فرمائے، اور جب دنیا میں اب ترقی ہو چکی ہے، اب دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ خدا نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، تو یہ واقعاً خدا کی حکمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ نبی پاک کے نبوت کے ساتھ سازگار نہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں خداوند عالم پچھلے امتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور پچھلے امتوں کے اوپر اپنے انبیاء کو، اوصیاء کو بھیجنے کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور جب ہمارے نبی پاک کے وفات کے بعد کوئی ہمارا سرپرست نہیں ہو، کوئی جانشین نبی پاک کا نہیں ہو، اگر یہ عقیدہ رکھیں تو واقعاً ہم خداوند عالم کی توہین کے مرتکب ہو گئے، ہم قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں۔ سورہ مبارک مائدہ کے 12 نمبر آیت میں خداوند عالم بنی اسرائیل کے متعلق فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور ان کے لیے ہم نے 12 سرپرست مبعوث فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلے نبوت منقطع نہیں ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اب موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں بھی خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے طرف سے 12 جانشین موسیٰ کے مقرر کیے ہدایت کی خاطر۔ دیکھیں انسان عقل سے کام لے تو پتہ چلتا ہے، قرآن میں خداوند عالم نے اشارہ دیا ہے یہاں پہ کہ ہم موسیٰ کے بعد موسیٰ کی قوم کی ہدایت اور سرپرستی کے لیے ہم نے 12 جانشین مقرر کیے ہیں، جبکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی آنے والے ہیں، ان کے بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء آنے والے ہیں ہدایت کے لیے۔ اس کے باوجود خداوند عالم کچھ عرصے میں درمیان میں خالی نہیں چھوڑتا ہے، 12 جانشین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ پیغمبر خدا قیامت تک اس امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور خدا نے کوئی جانشین بھی پیغمبر خدا کا مقرر نہیں کیا۔ یہ واقعاً رسول خدا کی تعلیمات کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور اسی طرح خود
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے جو جانشین تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاس جب قوم آ رہی ہے، آگے فرماتی ہے سورہ مبارک کے بقرہ کی آیت نمبر 147 اور 46 اور 47 میں خداوند عالم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ آیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آگے کہا، یا نبی، اے ہمارے نبی، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم ان کی سربراہی میں جا کے جنگ کریں گے۔ پھر خداوند عالم بعد والی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان کے نبی نے خدا سے دعا کی تو خداوند عالم نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب دیکھیں، بادشاہ خدا مقرر کر رہے ہیں ان کے اوپر، نبی خدا مقرر کر رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر خدا حضرت موسیٰ کے ایک جانشین ہیں، اور جانشین کے بھی جانشین منتخب کرنے کے لیے خداوند عالم وہی بھیجتا ہے کہ ہم نے طالوت کو موسیٰ کے جانشین کا جانشین بنایا، اور ہم آگے کہیں کہ خاتم الانبیاء، امام الاولیاء، امام الانبیاء کے جانشین کو ہم آگے خود سے بنائیں۔ خدا نے امام کے لیے، خدا نے پیغمبر خدا کے جانشین مقرر نہیں کیا ہے، خود پیغمبر خدا نے جانشین مقرر نہیں کیا، کہیں تو واقعاً یہ زیادتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ آخری نبی کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بشارت دی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا، اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے ناگوار گزرے، لیکن یہ وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی محقق ہو کے رہے گا۔ امام زمان علیہ السلام خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کی ہیں، اسی لیے خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، ہم دن میں آپ کو 100 مرتبہ یاد کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہماری نظر کرم آپ پہ نہ ہوتی تو آپ لوگوں کو دشمن تہہ نیس کر کے رکھ دیتے۔ اب امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم ہے جس کی وجہ سے ہم سکون کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے۔ اتنے سارے دشمن ہونے کے باوجود دیکھیں آپ، امریکہ، اسرائیل، ابھی کفار، منافقین ہر طرف سے حملہ ور ہیں، اس کے باوجود شیعان علی ابن ابی طالب ترقی کر رہے ہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شرافت اور کرامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب امام علیہ السلام کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر خدا نے اتنی تاکید سے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اس کا امت محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امام زمان علیہ السلام کا عقیدہ خداوند عالم قرآن میں بارہا بتاتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا۔ ہم کل قیامت کے دن ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام زمان علیہ السلام کا نظر کرم ہے۔ آئیے مومنین، آج 15 شعبان کی عظیم رات ہے، آج امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات ہے۔ آج ہم امام کی نظر کو جلب کریں، دعا کریں کہ امام ہمارے لیے دعا کریں، امام صاحب العصر والزمان ہماری طرف اپنی نظر کرم کرے۔ اگر امام علیہ السلام کی نظر ہمارے طرف ہوگی تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ تمنا رہتی کہ ہم امام کی ملاقات کریں، امام کی دیدار ہمیں نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن امام کی دیدار جو ہے وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ بہت ساروں نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا، لیکن حتیٰ کہ امام کو شہید کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔
بہت سارے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ انہوں نے خیانت کی۔ امام کو دیکھنا، امام کے ساتھ رہنا کوئی شرافت نہیں ہے۔ شرافت و کرامت یہ ہے کہ امام ہمیں دیکھے، امام اپنے نظر کرم سے، امام اپنے لطف کی نظر ہماری طرف کرے۔ اب امام کی نظر کو ہم کیسے جلب کریں؟ امام کی نظر کو اگر جلب کرنا ہے تو ہمارے اندر عدل و انصاف ہو، ہمارے اندر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت و جرأت ہو، ہمیں ظلم سے نفرت ہو، مظلوم سے محبت ہو، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو امام علیہ السلام ہماری طرف اپنی نظر کرم کریں گے۔ ایک شخص ہیں صبح و شام امام علیہ السلام کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر قسم کے اعمال بجا لائے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، امام کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، صبح و شام امام علیہ السلام کی دیدار کے لیے بے قرار و بے چین ہیں۔ کتنے عرصے کے بعد ایک دن امام علیہ السلام نے پیغام بھیجا اس شخص کو، کہا کہ آپ امام کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے زمانے کی امام کی ملاقات کے لیے بے چین ہیں، تو آج اپنے زمانے کی امام کی دیدار کے لیے آپ آمادہ رہیں۔ آج امام علیہ السلام اپنی دیدار آپ کو کرانا چاہتا ہے۔ کہا کہ کہاں پہ میں جا کے امام سے ملاقات کروں؟ کہا اس بازار میں آئیں، وہاں پہ ایک دکاندار ہے، ایک مومن دکاندار ہے، اس کے دکان کے پاس ٹھہریں، امام علیہ السلام وہاں پہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اب یہ شخص بہت خوشحال ہیں، اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ اب گئے، جا کے اسی دکان میں انتظار میں تھے، دیکھا تو امام علیہ السلام آئے، آگے اس دکاندار کے ساتھ بیٹھ کے باتوں میں مشغول ہیں۔ اب یہ شخص نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ امام ہے، یہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول ہے، امام علیہ السلام اس دکاندار کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی وقت دیکھا تو ایک خاتون آئی، ایک تالا لے کے آئی اپنے ہاتھ میں، آگے اس دکاندار سے کہہ رہی ہے کہ بندے خدا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں اس تالے کو بیچنا چاہتی ہوں، اگر اس تالے کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے خرید لیں۔ اس دکاندار نے اٹھا لیا، اس مومن دکاندار نے، اس عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی کرنے والے شخص نے تالے اٹھانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس تالے کو آپ سے خرید لوں گا۔ کتنے پہ خریدو گے؟ کہا کہ میں 7 شاہی پہ اس تالے کو آپ سے خریدوں گا، 7 روپے پہ۔ خاتون تعجب کر رہی ہے، کہہ رہی کہ آپ میرے ساتھ مذاق نہیں کریں، میں مجبور خاتون ہوں، مجھے 3 شاہی چاہیے، 3 روپے چاہیے۔ میں صبح سے ان دکانداروں کے پاس گئی، اس تالے کو مجھ سے خرید لے 3 روپے میں، کوئی آمادے نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ 2 روپے پہ ہم خرید لیں گے، اس کی قیمت 3 نہیں ہے۔ آپ ایک دم کہہ رہے ہو 7 شاہی پہ، 7 روپے پہ خرید لوں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ ایک تالا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کروں گا تو یہ 8 روپے میں مجھ سے بک جائے گا، 7 روپے میں آپ سے خرید رہا ہوں، 1 روپے میرے لیے منافع کافی ہے۔ خاتون تعجب کر رہی ہے، دوسرے دکاندار یہ 3 روپے پہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اس خاتون کی مجبوری سے دوسرے دکاندار اس طرح فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن یہ شخص مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یہاں پہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ شخص زندگی کر رہا ہے۔ کہا کہ 7 روپے پہ اس خاتون سے تالا خرید لیا۔ امام زمان علیہ السلام نے اس شخص کی طرف جو کتنے سالوں سے امام کی دیدار کے مشتاق ہیں، ان کی طرف رک کر کے کہا، دیکھا اگر آپ اس دکاندار کی طرح عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو گے، مجبور اور بے چین اور بے قرار اور غمزدہ لوگوں کے غم سے، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تو آپ کو امام کی زیارت کے لیے بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آ کے آپ سے ملاقات کرے گا۔ میں ہوں امام زمان علیہ السلام، میں ہمیشہ اس دکاندار کے پاس آتا ہوں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اسی لیے کہ اس کے اندر عدل و انصاف ہے، یہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ آئے مومنین، آج کے دن عہد کریں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کہ ہمیشہ زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں، خصوصاً ان حالات میں، اس وبا کی حالت میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں، ہم کاروبار میں بھی عدل و انصاف کریں، جاب کرتے وقت ملازمت میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ، 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہے ہیں تو 8 گھنٹہ ہی ہم ڈیوٹی دیتے ہیں،
پھر امام علیہ السلام ہمارے طرف نظر کرم کریں گے۔ آج کی اس بابرکت